نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل هو أذن خير لكم پارہ نمبر 10 سورہ توبہ رکوع نمبر 8 آیات نمبر 61 62 63 64 65 اور 66 وَمِنْهُمُ الَّذِينَ اور ان میں بعض لوگ ایسے ہیں یؤذون النبی جو نبی کو تکلیف دیتے ہیں وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ اور کہتے ہیں کہ بس وہ تو کان ہے قُلْ هُوَ أُذُنٌ خَيْرٍ لَكُمْ آپ فرما دیجئے کہ وہ تمہارے لیے خیر کا کام ہے یؤمن باللہ وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ اور یقین کرتے ہیں مسلمانوں کے باتوں پر وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے مومن ہے وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْدُوكُمْ یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کرے وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْدُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ اور اللہ کا رسول اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ انہیں راضی کرے اگر یہ مومن ہے أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کیا ان لوگوں نے اس بات کو نہیں جانا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے مخالفت کرے فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا پس تحقیق کے ساتھ اس کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ اور یہ بڑی رسوائی ہے يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم کہ ان کے بارے میں کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان باتوں کو بتا دے جو ان کے دلوں میں ہے قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ آپ فرما دیجئے کہ تم مذاق بنا لو استہزاء کرو بلا شبہ اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ اور اگر آپ ان سے سوال کریں گے تو وہ کہہ دیں گے کہ ہم تو بس یوں ہی باتوں میں مشغول تھے مصروف تھے اور دل لگے کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اب اللہ و آیاتہ
وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. آپ فرما دیجئے کہ تم اللہ اور اس اللہ کے آیتوں اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہنسی کرتے ہو، مذاق بناتے ہو. لا تعتذروا، عذر بیان نہ کرو. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو گئے ہو. ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ، اگر ہم ایک جماعت کو معاف کر دیں گے تو دوسری جماعت کو عذاب دیں گے. بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، اس وجہ سے کہ وہ مجرم لوگ ہیں. آیت مذکورہ آیت نمبر 61 میں منافقین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا تذکرہ ہے. آیت نمبر 62 میں مسلمانوں کو راضی کرنے کے واسطے منافقین کے قسموں کا بیان ہے، جو قسمیں کھاتے ہیں مسلمانوں کو راضی کرتے ہیں. اور آیت نمبر 63 میں اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے، زجر ہے ان منافقین کو. منافق آدمی یا یہ جو منافقین ہیں دل سے تو مسلمان نہیں ہوتے، اس لیے توہین رسالت کا ارتکاب کرتے ہیں، توہین آیات کا ارتکاب کرتے ہیں، توہین شاعر اللہ کرتے ہیں. رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نازیبہ کلمات ادا کرتے ہیں، قرآن کے بارے میں کچھ ایسے ناگفتبہ کلمات اور زبان درازی کرتے ہیں. صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمہ اللہ الباری نے محمد ابن اسحاق سے نقل کیا ہے کہ ایک منافق تھا نبطل ابن حارث، صورتاً نہایت بدصورت بدشکل انسان تھا اور سیرت کے حوالے سے چغل خور بندہ تھا. رسول اللہ مبارک علیہ وسلم کی باتیں منافقین تک پہنچاتے تھے، اور منافقین کے جو بڑے شیاطین ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، بڑوں کو وہ پہنچاتے تھے. اور پھر اس پر اکتفا نہیں بلکہ چغل خوری اور شرار صرف پہنچانا نہیں تھا، یہ چغل خوری پھر شرارت خباثت کی بنیاد پر کرتے تھے اور مزید اضافہ بھی کرتے تھے. اور منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منافقین جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی مشاورت کے وہ تذکرے کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کردار سے نبطل ابن حارث یہ منافق کی چغل خورانہ شرارتی ذہن کے تخریبی ذہن کا یہ کردار اللہ کے نبی کو تکلیف دیتے. یہ طرز عمل ہر لحاظ سے غلط ہے. اسلامی تعلیمات تو یہ ہے کہ المجالس بالامانہ، مجالس کی کچھ اپنے اقدار ہوتی ہے، امانت ہوتی ہے. لیکن جب اس بدبخت کو سمجھایا گیا تو کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانا تو آسان کام ہے. رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر بات سن لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں، وہ تو بس کان ہی کان ہے، نہ تکذیب کرتے ہیں اور نہ زیادہ کوئی غور و فکر گہرائی میں جاتے ہیں. العیاذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے
فرمایا کہ یہ جو بعض منافقین رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہوا اذن، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اذن خیر لکم، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر کی بات سنتے ہیں، اور جس چیز کے سننے میں اور قبول کرنے میں خیر ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں۔ منافقینوں، تمہاری بدبختی ہے کہ جو کچھ تم نے سمجھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری شرارت، خباثت، رذالت کا احساس نہیں ہے، یہ تمہاری سفاہت ہے، تمہاری حماقت ہے، تمہاری بیوقوفی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، مسلمانوں کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، جو مخلص مومن ہو اور ان کے باتوں کو جانتے ہیں، ان کے باتوں کو سنتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے وہ رحمت للذین آمنوا منکم، ان لوگوں کے لیے رحمت ہے جو ایمان لائے۔ اور علامہ آلوسی نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ الذین آمنوا منکم سے مراد منافقین ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ ظاہر کیا ہے کہ ہم مومن ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، لیکن یہ تصدیق کے طور پر نہیں بلکہ شفقت کے طور پر رسول اللہ علیہ وسلم بات سنتے ہیں۔ لہذا منافقین یہ مت سمجھو کہ رسول اللہ مبارک علیہ وسلم کو ہمارے منافقت کا یا ہمارے شرارت کا، خباثت کا پتہ نہیں چلتا، یہ تمہارے غلط فہمی ہے۔ اور پھر فرمایا والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب، اور یہ عذاب دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، آخرت میں بھی ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 62 میں منافقین کی ایک عادت کا بیان ہے کہ یہ منافقین تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کرے، اور یہ قسمیں پھر منافقت پر مبنی ہوتی ہے۔ اگر راضی کرنا ہے تو رضا کے حوالے سے، راضی کرنے کے حوالے سے سب سے زیادہ جو مستحق ہے وہ اللہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت نمبر 63 میں بطور زجر توبیخ فرمایا کہ انہیں معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اخروی تباہی ہے، بربادی ہے، اور پھر اس آگ میں، اس جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے، تباہی ہے۔ یہ منافقین تو دنیا کی رسوائی سے بھی نہیں بچیں گے، اور اگر بچ بھی جائے تو اخروی ذلت، رسوائی ان کی مقدر ہے۔ آیت نمبر 64 میں منافقین کی مزید شرارت کا ذکر، اور چونکہ یہ منافقین غزوہ تبوک کے سفر میں مسلمانوں کے ساتھ چلے گئے تھے، اور اس میں زیادہ تر جاسوس تھے اور منافق بھی تھے، اہل اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف باتیں بھی کرتے تھے، غلط منصوبے بھی بناتے تھے، لیکن ان منافقین کو یہ ڈر ضرور ہوتا تھا، یہ ڈر ان منافقین کو لگا رہتا تھا کہ قرآن کریم میں کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ہمارے دلوں کی باتوں کو کھول دے، اوپن کرے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے کہ اس سورت کا ایک نام سورۃ الفاتحہ ہے، سورہ توبہ کا، کیونکہ اس میں منافقین کی نیتیں، منافقین کے باتیں، منافقین کے ارادے، جو عزائم تھے وہ خوب کھل کر بیان کیا ہے۔
لیکن یہ بدبخت منافقین اپنے بیہودہ باتوں سے، گفتگو سے، بد کردارے سے، بد عادتوں سے باز نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل استہزئوا، کرو مذاق، تم مذاق بنا لو۔ اور یہ منافقین اسی لیے اس بات کی مذاق اڑاتے ہیں کہ سفر تبوک میں مسلمانوں کے اپنے امیدیں تھی کہ شام کے محلات پر قبضہ کرنا ہے اور شام کے قلعوں کو فتح کرنا ہے۔ یہ کہتے تھے یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ان منافقین کو کہ کرو استہزاء، اور پھر ان منافقین کی یہ باتیں اللہ تعالی نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دی۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ان لوگوں کو روک لو، اور جب صحابہ کرام نے ان منافقین کو روکنے کی کوشش کی اور ان کے پاس پہنچ گئے کہ تم لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں، تو منافقین نے اقرار کیا، کہنے لگے ہاں یہ باتیں تو ہوتی رہی، وہ تو سفر کی تھکاوٹ تھی، دل لگی کی بنیاد پر ہو رہی تھی، ہم نے تو سفر کے مسافت کو طے کرنا تھا اور اس کے لیے کچھ باتیں کرنی تھی، گپ شپ کرنی تھی، دل لگی کرنی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرم کرو بدبختو، قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، آپ فرما دیجئے کہ کیا تم اللہ کے ساتھ، اللہ کے آیتوں کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ ہنسی کرتے ہو اور پھر عذر بھی کرتے ہو۔ فارسی میں کہتے ہیں عذر گناہ بدتر از گناہ، یہ ایسا عذر ہے جو گناہ سے بھی بدتر عذر ہے، تمہیں اور کوئی گپ شپ کی چیز نہیں ملی۔ آیت نمبر 66 میں فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم جو عذر پیش کرتے ہو یہ عذر نہیں ہے، یہ عذر نہیں ہے، وقت گزارنے کے واسطے، ٹائم پاسی کے لیے اللہ کے اور رسول کے اور اللہ کے قرآن کے آیتوں کا مذاق اڑانا، مذاق بنانا، یہ تو کفر ہے۔ تم ظاہری طور پر جو کہتے ہو کہ نحن مؤمن، نہ مسلمان ہیں، آمنا باللہ، تو پہلے بات یہ ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو کہ آمنا باللہ، کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا ہے، تمہارے ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہے، لیکن ظاہری طور پر اقرار ظاہری پر کے بعد بھی تم کافر ہو گئے ہو، اور یقیناً تم جب اقرار کرتے ہو کہ تم نے اللہ کے آیت اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا ہے، توہین کیا ہے، تو تم اس کے مرتکب ہوتے ہوئے کیسے مسلمان ہو سکتے ہو؟ تمہارا اگر ایمان کا دعویٰ ہے قد کفرتم بعد ایمانکم، تمہارا ایمان کا دعویٰ ہے، تم کافر ہو گئے ہو، ایمان کے بعد تم کفر کا ارتکاب کر چکے ہو، توہین رسالت کا ارتکاب کر چکے ہو، توہین آیات کا ارتکاب کر چکے ہو، توہین اللہ کی کر سکتے ہو۔ اِنَّا فَعَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ، اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو اسلام قبول کرنے کی سعادت سے مالا مال فرما دے، معاف کر دے، اور یہ کفریہ باتوں سے درگزر کرے، نُعَذِّبْ طَائِفَةً، دوسری جماعت کو ہم عذاب دیں گے، اسی لیے کہ وہ مجرم ہے، لہذا مجرم کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کیا جاتا۔ البتہ منافقین میں جن لوگوں نے توبہ کی، پکے مسلمان ہو گئے تھے،
ان میں سے ایک محسن ابن حمیر بھی تھا۔ اور تفسیر در منصور جلد 3 صفحہ نمبر 254 میں لکھا ہے کہ پھر اس نے اپنا نام عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھ دیا۔ جنگ یمامہ میں یہ شہید ہوا تھا اور اس نے پہلے دعا کی، یا اللہ مجھے شہادت نصیب فرما دے، اور ظاہر ہے کہ پھر جنگ یمامہ کے غزوے میں جنگ میں پھر شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو گئے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔